بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری اور ایک قریشی صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آ کر ان کافروں سے جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ 11 انصاری اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرکین ان تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں، اور انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر اور اوپر چڑھنے لگے۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کافر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے۔ حضرت طلحہ ہر مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روک دیتے۔ پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت دے دیتے اور وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر جنگ کی۔ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کے پورے بہت زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا ہس، جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں جمع تھے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان جابر، حضرت ثابت بن وقش بن زعورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کلہا میں چڑھ گئے۔ یہ دونوں حضرات بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس۔ تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہم آج یا کل مر جائیں گے، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین نے قتل کر دیا اور حضرت ابو حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلی اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے پکارا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے اور یہ حضرات اپنی اس بات میں سچے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا چاہا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اور ابو نعیم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان دونوں حضرات حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ دونوں تلواریں لے کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت و ضیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔